جنہوں نے 2-4 جماعتیں اسکول میں پڑھی ہوں یا 2-4 سال مدرسے میں پڑھا ہو تو وہ ان لوگوں کی بھی قدر کیا کرے جن نے اسکول یا مدرسے میں نہیں پڑھا۔ عقل کا تعلق اسکول یا مدرسے سے نہیں ہے۔ عقل اللہ رب العزت کی فطری نعمت ہے، اللہ جس کو چاہیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ ایسی عقل عطا فرماتے ہیں بسا اوقات کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس پر ایک چلے مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اب ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یہ فیصلہ ہے شریعت کا بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں عقل زیادہ کس کی ہے تو مرد کی ہے، اور عورت اس میں کم ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن بسا اوقات بعض خواتین کو بھی اللہ اتنی عقل عطا فرماتے، سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ عام مرد کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اس بنیاد پہ عورت کو مسترد کر دینا کہ ان کی عقل تھوڑی ہے، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ بس اوقات اتنا اچھا مشورہ دیتی ہیں کہ بندہ وہاں تک پہنچتا نہیں۔ اس پر میں ایک واقعہ تو بہت سارے ہیں، اس عنوان پہ میں بات کروں گا تو یہی عنوان چلتا رہے گا۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں عام رواج اور مزاج یہ ہے، اگر کسی عورت کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں اور بیٹا پیدا نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ منحوس عورت ہے، دوسری شادی کر لو، اس سے بیٹے پیدا نہیں ہوتے، بیٹا نہیں، عورت منحوس ہے، طلاق دے دو۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے یہاں تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا، اس کے ہاں 4 یا 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے بھی چاہا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اس لیے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے گھر آنا چھوڑ دیا، 2-4 روز گھر نہیں آیا اور کسی دوست کے یہاں وہ رہتا تھا۔ اس کی بیوی کو اندازہ ہوا کہ یہ مجھ سے بدظن ہے کہ میرے یہاں بیٹا نہیں ہوتا تو شاید یہ مجھے طلاق دے گا۔ اس کی بیوی سمجھدار بھی بہت تھی اور شاعرہ بھی تھی، شعر لکھتی تھی۔ شعر اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اس میں پڑھے لکھے ان پڑھ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عورت بلا کی شاعرہ بھی تھی اور بلا کی ذہین بھی تھی، بہت ذہین عورت تھی۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بس اوقات بہت ذہین ہوتی ہیں۔ چلیں آج عید کا دن ہے تو میں عید کے دن کے اعتبار سے، عید ہماری عبادت بھی ہے اور عید ہماری خوشی کا دن بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ عبادت کو عبادت سمجھیں اور خوشی کو خوشی سمجھیں۔ تو عید کے موقع پر خوشی کی بات کہنا یہ عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی زبان سے ایک فقرہ نکلا، در ابلق در جہاں کسے کم دیدہ بود۔ یہ سننے والا واقعہ ہے، در ابلق در جہاں کسے کم دیدہ بود۔ اس نے کہا کہ ایسا موتی جو سفید ہو اور اس کے اندر سیاہی ملی ہو، یہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ زبان سے جملہ نکل گیا، در ابلق در جہاں کسے کم دیدہ بود۔ دنیا میں ایسا موتی لوگوں نے نہیں دیکھا جو سفید ہو اور اس کے اندر سیاہی ملی۔ اس نے اپنے شاعروں سے کہا کہ ایک مصرع میں نے پڑھ دیا ہے، دوسرا مصرع پڑھو اور میرا شعر مکمل کرو۔ اب شاعر زور لگاتے رہے اور اس کا مصرع مکمل نہیں ہو رہا۔ آپ نے سنا ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا عالمگیر، یہ بہت نیک بادشاہ تھا، بہت نیک۔ بادشاہ ہونے کے باوجود یہ مزدوری کر کے کھاتا تھا، کبھی اس نے شاہی خزانے سے 1 روپیہ بھی نہیں کھایا۔ عالمگیر بادشاہ، بہت نیک بادشاہ۔ اس کی بہن تھی، اس کا نام تھا زیب النساء، اور وہ اس کی بہن بھی تھی، نیک بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی۔ تو ایک دن اس کی بہن زیب النساء آئینہ، شیشہ جسے ہم کہتے ہیں، آئینہ کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی آنکھ میں سرما لگانے لگی۔ آپ نے دیکھا جب آدمی سرما لگائے تو کئی مرتبہ سرمے کے ساتھ آنسو نکلتا ہے۔ اب آنسو سفید ہو اور اس کے اندر سرما مل جائے تو یہ سفید موتی بنتا ہے جس کے اندر سیاہی ملی ہوتی ہے، موتی بن گیا نا۔ اب بادشاہ کا شعر کیا، مصرع کیا تھا، در ابلق در جہاں کسے کم دیدہ بود۔ دنیا میں کسی شخص نے ایسا سفید موتی نہیں دیکھا جس کے اندر سیاہی ملی ہو۔ زیب النساء نے فوراً دوسرا مصرع پڑھا، اس نے کہا مگر اشک بتا کے در سرما آلود۔ میں نے پہلے کہا نا عید کا دن، اس لیے میں اس کو لطیفہ سمجھیں، اس کو کوئی چکر وکر نہ سمجھیں۔ اس نے کہا مگر اشک بتا کے در سرما آلود۔ اب شعروں میں تو ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ زیب النساء نے کہا در ابلق در جہاں کسے کم دیدہ بود، مگر اشک بتا کے در سرما آلود۔
دنیا میں ایسا سفید موتی جس میں سیاہی ملی ہو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن محبوب کی آنکھ کا آنسو جس میں سرما مل جائے، یہ ایسا موتی سفید ہے جس کے اندر سیاہی ملی ہوتی ہے۔ اب اس نے شعر پڑھ دیا، اس نے عالمگیر سے کہا لو شعر مکمل ہو گیا، ایران کے بادشاہ سے کہو کہ تمہارے ایران کے لوگ شعر پورا نہیں کرتے، ہمارے ہندوستان نے شعر پورا کر دیا۔ عالمگیر نے وہ شعر بادشاہ ایران کے پاس پہنچا دیا۔ جب ایران کے بادشاہ کے پاس وہ شعر پہنچا تو ایران کے بادشاہ نے کہا اس شاعر کو ہماری خدمت میں پیش کرو، ہم اس شاعر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عالمگیر نے اپنی بہن سے کہا تو نے شعر تو پورا کر دیا ہے، اب بادشاہ نے کہا شاعر کو بھیجو، ہم نے دیکھنا ہے۔ مذاق میں کہا تیاری کر اب۔ اس نے کہا میں ایک شعر اور لکھتی ہوں، یہ اس کو بھیجو۔ زیب النساء نے ایک شعر اور لکھا، اس نے کہا مخفی منم در سخن من چبوئے گل در برگ گل۔ عجیب اس نے کلام کیا، مخفی منم در سخن من چبوئے گل در برگ گل۔ اس نے کہا میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوں جیسے خوشبو پھول میں چھپی ہوتی ہے۔ آپ خوشبو دیکھنا چاہیں تو پھول دیکھ سکتے ہیں، خوشبو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جب شعر بھیجا تو ایران کا بادشاہ سمجھا کہ شعر پڑھنے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے، میں اس عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت کا شعر ہی دیکھ سکتا ہوں۔ تو بعض عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں۔ میں نے کہا صرف آپ اس سے اندازہ کر لیں اگر میں اس مضمون پہ گفتگو کرتا رہوں تو کتنا لمبا مضمون ہے، اور آپ کو لطف آئے گا، اتنی پردلیل گفتگو ہے کہ آپ کو سننے کو دل کرے گا۔ خیر میں ایک واقعہ سنانے لگا تھا کہ اس آدمی نے گھر آنا چھوڑ دیا کہ میرے یہاں بیٹا نہیں ہوتا، بیٹیاں منحوس عورت ہے۔ یہ عورت بڑی بلا کی شاعرہ تھی، اس کے شوہر کا نام تھا ابو حمزہ۔ اس نے اپنے شوہر کے نام کچھ شعر لکھے اور اپنے شوہر کو بھیجے۔ وہ شعر بڑے عجیب ہیں۔ اس نے کہا مال ابی حمزہ تلا یاتینا غضبان اللہ لدل بنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا۔ اس نے کہا یہ اب چونکہ عربی کا ذوق نہیں ہے نا، ترجمے میں مزہ نہیں آتا، جو اصل عربی میں مزہ آتا ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو لکھا مال ابی حمزہ تلا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس نہیں آتا، غضبان اللہ لدل بنینا، وہ ناراض ہے کہ ہمارے بیٹا پیدا نہیں ہوتا، تاللہ ما ذالک فی ایدینا، خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نحن کالارض لزارعینا، میری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک زمین ہو، اور تیری مثال ایسے جیسے جٹ اور کسان ہو، انما ناخذ ما اوتینا، زمین میں وہی بیج جاتا ہے جو کسان ڈالتا ہے، وَنُنبِتُ مَا زَرَعُ فِينَا، وہی پودا نکلتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے۔ قصور تیرا ہے یا میرا ہے؟ تیرا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ ابو حمزہ کو بات سمجھ آ گئی، وہ گھر آیا اور اس کی بیوی سے کہا کہ معذرت، سوری کہتے ہیں نا، سوری معذرت، میں بات سمجھ نہیں سکا، تو بات بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ اب دیکھو اللہ سمجھ عطا فرمائے، عورت کو کیسی سمجھ دیتا ہے، اور جب چھین لے تو خدا مردوں کی بھی عقل چھین لیتا ہے۔ اور عقلیں تباہ ہوتی ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ آدمی گناہ چھوڑ دے عقل بہترین ہو جاتی ہے، گناہوں میں ڈوب جائے عقل تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ عقل کو برباد کرتا ہے شراب، شراب سے عقل تباہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ام الخبائث فرمایا۔ عقل تباہ ہوتی ہے زنا سے، عقل تباہ ہوتی ہے سود کھانے سے۔ یہ بیماری ہو جو انسان کی عقل کو تباہ کرتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کرتا ہوں لیکن ہوتا بہت برا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں قرآن کریم کی آیات کے ترجمے آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں کہ جو شخص سود کھاتا ہے یہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ جیسے دنیا میں کسی پر جن کے دورے پڑتے ہیں نا، جو قیامت میں پاگلوں کی طرح پھرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے چونکہ مخلوق والے کام کرتا تھا اور سزا اس کو بے عقلی کے اللہ حشر کے اندر بھی دیں گے۔